مسلمان نے اپنے کام کو کام نہیں سمجھا اور تھوڑے سے کافر اٹھ کر آج مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور مسلمان جو ہے آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ مسلمان جو ہے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی لیکن مسلمانوں کو کافر چن چن کے ماریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا کم نہیں ہوں گے، مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان مار کھائیں گے۔ ایک چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر بس جائے گی، اور دوسری چیز کیا ہے کہ موت کا خوف ان کے دل کے اندر آ جائے گا۔ میرے بھائیو صحابہ کے دل کے اندر موت کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ کہتے تھے یا تو جنت ملے گی یا تو ہم شہید ہوں گے یا پھر ہم غازی ہوں گے میرے بھائی۔ وہ اور کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے میرے بھائی۔ ایک صحابی گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں اور گوشت کا ٹکڑا کھاتے کھاتے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم ابھی گوشت کھاؤ گے اور پھر میدان میں اترو گے اور پھر لڑو گے اور پھر شہید ہوگے۔ گوشت کا ٹکڑا وہی پھینکا اور میدان میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے میرے بھائی۔ صحابہ نے حضور کے طریقوں کو اپنایا، اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ حضور نے خود فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، جو جس صحابی کی پیروی کرے گا وہ کامیابی کو، وہ فلاح کو پہنچے گا میرے بھائی کو۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے لشکر سے جدا ہو گئے اور کشتی کے اوپر سوار ہوئے اور کشتی کا کچھ حصہ ٹوٹا اور لکڑی پر سوار ہوتے ہوتے جنگل کے کنارے جا رہے ہیں۔ اپنا جو ان کا لشکر تھا وہ ان سے جدا ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ جنگل کے کنارے پر لگے تو جیسے ہی جنگل کے اندر داخل ہوئے ایک شیر نے ان کو داڑا، جیسے شیر داڑتا ہے کھانے کے لیے۔ شیر نے ان کو داڑا، اس نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہا؟ فرمایا تم مجھے جانتے ہو، تم کس کی طرف داڑ رہے ہو، تم کس کی طرف چیخ رہے ہو؟ تم مجھے جانتے بھی ہو، میرا نام سفینہ ہے، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا صحابی ہوں، تم کس طرح میری طرف داڑ سکتے ہو؟ اور جیسے اللہ نے تمہیں جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ میری زبان تمہیں سمجھانے پر قادر ہے، وہ ضرور میری زبان تمہیں سمجھائے گا۔ فرماتے ہیں شیر نے دونوں پاؤں سے سلام کیا اور جو ہے سر کو نیچے کیا اور آگے بڑھا، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ شیر ان کو راستہ دکھا رہا ہے، راستے میں دوسرے درندے ان کی طرف بڑھتے ہیں، شیر جا کے ان کو سمجھاتا ہے تم کس کی طرف چل رہے ہو، تم کس کی طرف بڑھ رہے ہو؟ یہ سفینہ ہے، حضور کا صحابی ہے، تم اس کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ سب جانوروں کو سمجھاتا اور پھر صحابی کو راستہ دکھاتے دکھاتے جو ہے اپنی منزل پہ پہنچایا۔ پھر وہاں پر پہنچ کر دونوں ہاتھ پیروں سے پھر سلام کیا اور پھر وہ اپنے لشکر کے پاس جا پہنچے۔ میرے بھائیو اللہ نے ساری زمین کی ساری چیزیں ان کے تابع کر دی تھی۔ ایک جگہ پہ صحابہ نے جو پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر کے لیے جنگل کے اندر پڑاؤ کرنا تھا 3 دن کے لیے، تو اعلان کیا اے جانوروں یہاں سے نکل جاؤ، اے درندوں اے پرندوں ہر چیز یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پر وہ حضور کے غلام آ گئے ہیں، 3 دن ہم نے یہاں پر ڈیرا ڈالا ہے، ہم 3 دن یہاں پر رہیں گے، تم لوگ یہ جنگل خالی کرو۔ فرماتے ہیں کہ شیر نے اپنا بچہ اٹھایا، بلی نے اپنا بچہ اٹھایا، بکری نے اپنا بچہ اٹھایا، 3 دن کے لیے جنگل کو خالی کر دیا میرے بھائی۔ یثرب کے اندر زلزلہ آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو کوڑے سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین تم کیوں ہلتی ہو، کیا عمر تم پر انصاف نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں آج تک وہاں پر زلزلہ نہیں آیا اور قیامت تک وہاں پر زلزلہ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں قمیص اتاری، اپنا کرتا مبارک اتارا، دھوپ کی تپش تیز تھی، ان کی کمر کو جلایا، دھوپ کو غصے سے دیکھا، دھوپ نے اپنی گرمائش کو کھینچ لیا میرے بھائی۔ اللہ نے ساری دنیا کی ساری چیزیں ان کے حوالے اسی وجہ سے کی تھی کہ انہوں نے دین کی محنت کو ساری دنیا کے اندر زندہ کیا، صحابہ کی قربانی کی وجہ سے جو ہے دین ہم تک پہنچا۔ آج دیکھ لیں مکہ اور مدینہ کے اندر آپ کو چند صحابہ کی قبریں ملیں گی، باقی ساری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں میرے بھائی۔ اردن کے اندر 36,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، استنبول کے اندر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، پشاور کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں، پنجگور بلوچستان کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں، چائنا کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں۔ صحابہ نے دین کی محنت کو لے کر ساری دنیا کے اندر چلے، ساری دنیا کے اندر پھرے، دین ہم تک پہنچا۔ اب ہم نے بھی ساری دنیا کے اندر جانا ہے، اپنی مستورات کو بھی دین سکھانا ہے اور ساری دنیا میں جا کر دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم سے ساری زندگی نہیں مانگتے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت جو ہے ہمیں پرچہ دے رہے تھے اور فرمانے لگے کہ صحابہ کے بارے میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ جب صحابہ کی حضور تشکیل فرماتے تھے تو ان کی جو پرچی ہوتی تھی، جو پرچہ ان کو دیا جاتا تھا اس کے اوپر جانے کی تاریخ لکھتے تھے لیکن آنے کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ ایک دفعہ جاتے تھے پھر واپس نہیں آتے تھے، لیکن ہمارے آگے اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے، 4 مہینے لگانے ہیں، دین کی محنت کو سیکھنا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں بھی ایسا کرتا ہوں، آپ سب انشاءاللہ۔